اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 41۔ اچھا، اب نا بنی اسرائیل سے متعلق بہت سی ایسی چیزیں جو ان کی غلطیاں تھیں، جو ان کی کوتاہیاں تھیں، ان کا ذکر ہوگا۔ تو ایک چیز یاد رکھ لینا، جو کوتاہیاں ان کی، جو غلطیاں، جو گناہ ان کے بیان کیے جا رہے ہیں، بہت سے ہو بہو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ تو جو ان کی سزا ہے وہی سمجھ لو ہمارے معاشرے کی سزا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ ان کو سزا سنائیں گے کہ بھی تم نے یہ گناہ کیا، اگر یہ ایسا کرو گے تو یہ سزا ملے گی، تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں وہ سزا نہیں ملنے والی، ہمیں بھی وہی سزا ملے گی۔ تو اس وجہ سے یہ چیز ذہن میں رکھنا کہ وہ وارننگ جو انہیں دی جا رہی ہے وہی وارننگ ہمیں دی جا رہی ہے، ہم کوئی علیحدہ نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ بس یہ تو اللہ تعالیٰ اسی قوم کا قصہ، اسی قوم کی کہانی بیان کر رہے ہیں، ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ہم سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ ہم بھی وہی گناہ کر رہے ہیں۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما، اس چیز پر، انزلتو، جو میں نے نازل کی۔ میں نے بتایا تھا انعمتو، میں نے انعام کیا، انزلتو، میں نے نازل کیا، انزلتا، تو نے نازل کیا۔ تو اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، مصدقاً، جو تصدیق کرتی ہے، لما، وہ جو معکم، تمہارے پاس، یہ جو ہم نے نازل کیا یہ تو اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ ولا، اور نہ، تکونو، تم سب ہو جاؤ، ولا تکونو، اور نہ ہو جاؤ، اولا، پہلے پہلے، اول کا مطلب پہلا، اولا کافرن، پہلے پہلے کافر نہ ہو جاؤ، بھی، اس کے، اور پہلے پہلے اس کے انکار کرنے والے نہ بنو۔ ولا تشترو، اور نہ خریدو، اشترا کا مطلب ہوتا ہے خریدنا۔ ولا تشترو، اور تم نہ خریدو، بی آیاتی، میری آیات کے بدلے، بی کا مطلب ہوتا ہے کہ بدلے، یہاں پہ میری آیات کے بدلے نہ خریدو، سمنن، کس کا مطلب ہوتا ہے فائدہ، کلیلہ، تھوڑا سا فائدہ نہ خریدو، وَإِيَّايَ، اور صرف مجھ سے، فَاتَّقُونَ، تم سب ڈرو، بس مجھ سے ہی ڈرو۔ یہ ایک دفعہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کہا کہ صرف مجھ سے ڈرو، اور پھر وہی بات دوبارہ دہرائی کہ صرف مجھ سے ڈرو۔ اب اس میں بڑا اہم مضمون بیان کیا ہے کہ بھی یہ جو ہم نے قرآن نازل کی ہے، یہ قرآن تو اگر ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پچھلے تمام انبیاء کو، پچھلے تمام کتابوں کو جھٹلاتی کہ کوئی انبیاء نہیں تھے، کوئی کتاب نہیں تھے، صرف میں سے ہی ہوں، تو پھر تو اس پہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ چیز پچھلی تمام چیزوں کو وہ کر رہی ہے، انکار کر رہی ہے۔ لیکن جب یہ کتاب قرآن نازل ہو رہی ہے، یہ انبیاء، نبی محمد کو بھیجا گیا ہے، اور وہ تمہارے نبیوں کی بھی تصدیق کر رہا ہے کہ وہ سارے نبی برحق تھے، درست تھے، تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کر رہا ہے، اور تمہاری کتابوں میں اس کا پیشن گوئیاں بھی موجود ہیں کہ ایک نبی آئے گا، ایک کتاب آئے گی جو مکمل ہدایت پر ہوگی، اور وہ قیامت تک کے لیے ہوگی، اور جب بھی وہ آئے اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ یہودی تو یہاں رہتے بھی نہیں تھے، یہ تو فلسطین میں رہتے تھے، یہ فلسطین سے یہ مدینہ آ کے آباد ہی کیوں ہوئے تھے؟ کیونکہ جو پیشن گوئیاں بیان کی گئی تھی نبی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آخری نبی کی، تو اس میں یہ تھا کہ جہاں پہ کثرت سے کھجوریں ہوا کریں گی تو وہاں پہ آئیں گے وہ۔ تو انہوں نے جب مدینہ میں کھجوریں دیکھی تو انہوں نے وہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیا کہ جو آخری نبی نے آنا ہے وہ تو یہیں پہ آنا ہے۔ تو یعنی یہ جو نازل کی ہے، یہ نازل، اس میں تمہاری بارے میں بھی وہی تو تمہاری تصدیق کر رہی ہے، تمہارے انبیاء کی، تمہاری کتابوں کی، اور تمہاری کتابوں میں بھی اس کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، تو تم کیوں ایمان نہیں لا رہے، کیوں انکار کر رہے ہو؟ ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ، اول کافر بہ، پہلے پہلے کافر، یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ پہلے پہلے کافر تو یہودی نہیں تھے، پہلے کافر تو وہ تھے مشرک، عرب کے جو مشرک لوگ تھے، تو پھر ایسا کیوں بیان کیا گیا کہ تم پہلے کافر؟ اصل میں دو فرق ہیں، ایک تو عرب کے لوگ جو مشرک تھے وہ تو ان پڑھ تھے، امی تھے، ان میں پہلے کوئی نبی نہیں آیا، تو ان کا انکار کرنا تو بنتا تھا، جبکہ یہ جو بنی اسرائیل ہے ان میں تو پہلے انبیاء آ رہے ہیں، ان میں کتابیں آ رہی ہیں، تو وہ تو عادی ہیں اس چیز کے کہ بھی یہ تو انہیں تو پتہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے، انبیاء آتے ہیں، وہ کتابیں لے کے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت لے کے آتے ہیں، اور ہمیں ان کی پیروی کرنی ہوتی ہیں، تو تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ ان کا انکار تو چلو ٹھیک ہے، وہ، اور دوسرا یہ کہ جو عرب لوگ تھے ان میں سے بہت سے لوگوں نے انکار کیا تھا، بہت سے لوگوں نے اسلام قبول بھی کر لیا تھا۔ ہمیں زیادہ تر جو مثال ملتی ہے وہ یہی تھی کہ عرب کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، جبکہ یہودی تھا، انہوں نے بحیثیت قوم، پوری کی پوری قوم اکٹھی اٹھ کے آ گئی تھی اسلام کے خلاف، بہت کم لوگ تھے، بہت کم لوگ یہودی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، بہت سارے لوگ نہیں تھے، بہت کم لوگ تھے، تو وہ پوری کی پوری قوم اٹھ کے آ گئی تھی اسلام کے خلاف جناب، انہوں نے باقاعدہ گروہ بندی بنا لی تھی کہ ہم اسلام قبول نہیں کریں گے، نہ کسی اور کو کرنے دیں گے، اور اسلام میں، مسلمانوں میں یہ باتیں الٹے سیدھے بات پھیلائی رکھیں گے۔ تو یہ کہا ہے کہ اولا کافر بہ، کہ تم سے اچھے تو وہ ہیں بھی، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا اس چیز کا، پھر بھی وہ ایمان لا رہے ہیں، اور تم نہیں لا رہے۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، پہلے پہلے کافر نہ بن جاؤ۔
ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کے بدلے قلیل فائدہ نہ اٹھاؤ. قلیل فائدے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر زیادہ فائدہ مل رہا ہے تو زیادہ اٹھاؤ، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی میری آیات جو میری طرف سے ہدایت دی جا رہی ہے وہ ہدایت کائنات میں موجود تمام چیزوں سے بڑھ کے ہے. اس کے مقابلے میں اگر کائنات کی کسی بھی چیز کا انتخاب کرو گے تو وہ قلیل فائدہ ہے، وہ تھوڑے سے وقت کے لیے ہوگا. تو کسی بھی دنیا کائنات کی کسی بھی چیز کے بدلے میری ہدایت نہ ختم کرو، میری ہدایت کو ضائع نہ کرو، یہ قلیل فائدہ ہے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ سے ڈرو، کسی سے نہیں ڈرنا، صرف مجھ سے ڈرو. تو آیت نمبر 41 مکمل. اب کل آگے بڑھیں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.